بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اول تا آخر غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ اصل نتائج تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کے پورے حصص کو مکمل توجہ کے ساتھ سنا جائے، وگرنہ ایک چھوٹے سے جملے کو سمجھ کر سن کر صحیح نتائج تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں جس طرح مساجد میں باجماعت نماز میں فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور اس کی گنجائش علماء کرام نے نکالی ہے، تو کیا اسی طرح سے اعتکاف کی صورت میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ مرد حضرات اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھیں؟ تو اس حوالے سے کیا مرد حضرات کے لیے گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھنا از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟ چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے اس گھر یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ہی دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو تو اس صورت میں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے حدیث پاک میں بھی ہماری رہنمائی کا پہلو موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ حدثہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اب حضرت نافع اپنا ایک عمل بتا رہے ہیں۔ قال نافع وقد ارانی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے میرے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ دکھایا تھا کہ جس حصے پہ جس جگہ پہ میرے سردار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب ان آیات بینات اور حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ایک امت کے عظیم فقہاء اور امت کے عظیم علماء کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف فتح القدیر میں ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں جو مسجد کا ذکر ہے کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو، فرمایا اس سے ان المراد فی هذه الآیہ ان الاعتکاف لا یکون الا فیہا کہ اس آیت سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اعتکاف جائز اور درست نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں، وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ کہ امت کے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اعتکاف مرد حضرات کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں جو میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت ذکر کی ہے جس میں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد کے اندر وہ جگہ دکھائی ہے کہ جس جگہ پہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان تینوں احادیث اور آیات بینات کو اگر ملا کر ہم کوئی رزلٹ نکالنا چاہیں تو رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اعتکاف بیٹھنا شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔
کچھ احباب کی جانب سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح مساجد میں صف بندی کے حوالے سے علماء کرام نے گنجائش نکالی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے کہ صفوں کے مابین مناسب فاصلہ رکھا جائے، تو پھر اعتکاف کے مسئلے میں اس قسم کی گنجائش کیوں نہیں نکل سکتی؟ تو اس حوالے سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ اصل میں ماجرا کچھ یوں ہے کہ مسجد میں صف بندی کے وقت سوشل ڈسٹینس کو ملحوظ رکھنا یہ اس بیماری کی کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر میں شامل ہے، اور اس احتیاطی تدابیر کے نقطے کے پیش نظر علماء کرام نے یہ گنجائش دی کہ لوگ صفوں میں مناسب فاصلہ رکھ کے نماز کی ادائیگی کریں، جبکہ اعتکاف بذات خود ایک سوشل ڈسٹینس والی عبادت ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہی اسی بات پہ دلالت کرتا ہے، تو جب اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخلوق سے کٹ آف کر لو اور سب مخلوق سے جدا ہو کر صرف رب کے گھر مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو، تو اس لیے یہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی مسئلے میں اعتکاف کا جو لفظی اور شرعی معنی ہے میں اس کو بھی ذکر کرتا چلوں۔ علامہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ احکام القرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا لفظی معنی کیا ہے؟ فرمایا الاعتکاف فی اللغۃ المکث، لغوی طور پہ اعتکاف کا معنی ہے کہ ٹھہر جانا، وفی الاصطلاح وفی الشرع هو عبارۃ عن المکث فی المسجد، شریعت میں اعتکاف اس بات کو کہا جاتا ہے کہ انسان سارے رشتے ناتوں سے منقطع ہو کر اپنی دنیا سے رابطہ توڑ کر مسجد میں آ کر خالق سے رابطے کو جوڑ لے۔ تو ذرا اس اعتکاف کا جو لفظی مطلب ہے، جو شرعی مطلب ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اعتکاف میں بذات خود سوشل ڈسٹینس ہی ہے۔ اعتکاف ہے ہی وہ عبادت کہ جو سوشل ڈسٹینس کو فروغ دینے والی ہے۔ جب اس میں پہلے سے ہی شریعت نے سوشل ڈسٹینس کو فروغ دیا ہے تو اس صورت میں یہ اعتراض کرنا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھا جائے یہ کسی طور پہ درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اعتکاف چونکہ سوشل ڈسٹینس والی عبادت ہے لہٰذا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، اور مسجد میں بیٹھ کر یہ بھی ذہن میں رکھا جائے گروپ بندیاں بنا کر گپیں لگانا اور ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنا اور افطاریوں کا اہتمام کرنا یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی یہ ہے کہ یہ 10 دن جو رمضان کے آخری عشرے کے ہیں ان میں اللہ رب العالمین کی طرف خالص لو لگائی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ تن مصروف رہا جائے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ یہی اعتکاف کا مقصد ہے۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر اپنی دوستیاں نبھاتا رہے، افطاری کے پروگرام کرتا رہے، باتوں کرتا رہے، گفت و شنید کرتا رہے، تو اس صورت میں اعتکاف کا جو حقیقی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور مقصد فوت ہو جائے تو اس چیز کا کما حقہ فائدہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اعتکاف موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں اپنی اپنی مساجد میں ہی کیا جائے گا، گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا، اور یہ حکم مرد حضرات کے لیے ہے، جبکہ عورتیں گھروں میں اعتکاف جو ان کی اپنی ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہے، ان کے لیے شریعت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی قدغن وغیرہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر اہل محلہ میں سے، کسی بستی والوں میں سے، گاؤں والوں میں سے یا کسی ٹاؤن والوں میں سے کسی ایک فرد نے ادا نہ کیا تو اس صورت میں اس کا وبال تمام افراد پر ہوگا۔ تو اس لیے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا کسی ایک کے لیے اعتکاف کرنا از حد ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اعتکاف پہ بیٹھیں، اعتکاف پہ بیٹھتے وقت جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اپنائے رکھیں۔ احتیاطی تدابیر کو اپنانا یہ شریعت کا بھی ہمیں درس اس طرف سے ملتا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو بڑے افراد ہیں اور بچے انہیں اعتکاف پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، دیگر عبادات میں مصروف رہیں۔ مسجد میں اعتکاف اچھے تن و مند صحت مند قسم کے افراد کریں، اور مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھ کر اعتکاف کے مقاصد کو پورا کریں، اور اعتکاف کے مقاصد کو پورا کرنے کے ساتھ ہی وہ اجر ہم صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جس اجر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
10 دن ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا تھا، اور اسی صورت میں صحیح معنوں میں ہم سنت کو زندہ کرنے والے قرار دیے جائیں گے جب ہم نے اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پروردگار کائنات ہم سب کو دین متین کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔